قرآن نے جو کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں، کیسے ہوگا؟ اسے وہ معبود ہے، اس نے تم کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ بات ہے جو وہابیوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، اہل حدیث کو بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب ایک اور بات ہے جو ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ اچھا، اب جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ ٹو اپوائنٹ اے پارٹنر ود گاڈ، کہ بھئی یہ جو ہے ہمارا جو خالق ہے اس کے پاس بھی وہی اتھارٹی وہی پاور ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ ایک مفروضہ ہے، حقیقت میں شرک نہیں ہو سکتا، سمجھے آپ؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی بھونڈی مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ سائنٹیفکلی پروون، ایک عورت ہے، بھلے اس کے ساتھ کئی مردوں نے ہم بستری کی ہو، لیکن اگر وہ حاملہ ہوئی تو کسی ایک کا نطفہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو نطفے جمع ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق میں جب شراکت نہیں ہے کسی اور کی، تو پھر رب کے ہونے میں شراکت کیسے ہوگی؟ تو شرک کی سزا کیوں ہے پھر؟ تمہاری سوچ پر، کہ تم نے سوچا کیوں ایسا کہ اس جیسا کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو پھر تم نے سوچا کیوں؟ سزا سوچ کی ہے، حقیقت میں شرک ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، بھائی جب آپ کے دو باپ نہیں ہو سکتے تو آپ کے دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے، جب آپ کے دو باپ نہیں ہو سکتے تو آپ کے دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو شرک ممکن نہیں ہے، ایسا سوچنے پر اللہ آپ کو سزا دے گا کہ تو نے شرک کیا، کسی کو میرے برابر سمجھا۔ قرآن نے جو کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں، کیسے ہوگا؟ اسے وہ معبود ہے، اس نے تم کو بنایا ہے، تم اس کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ بات ہے جو وہابیوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، اہل حدیث کو بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب ایک اور بات ہے جو ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ وہ جو تمہارا معبود ہے، اگر اس کا جلوہ اس کے دوست کے اندر ہو اور پھر تو نے وہاں سر جھکایا ہو، وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوا، وہ تو اسی کا جلوہ ہے نا، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ غیر اللہ سے مت مانگو، صحیح ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے بے شک، لیکن یہ کہنا کہ یا علی مدد مت کہو، یہ جہالت ہے۔ یا علی مدد کہنا عین حق کیوں ہے؟ علی کے اندر کون ہے؟ اللہ، تو غیر اللہ سے کہاں مانگا؟ یا غوث المدد کہنا حق ہے کیونکہ ان کے اندر کون ہے؟ اللہ کا جلوہ، تو غیر اللہ سے کہاں مانگا؟ یا فرید، یا خواجہ، ان سے مدد مانگی، تو ان میں غیر اللہ کہاں ہے؟ ان میں تو اللہ ہے۔ جس کے اندر اللہ ہو اس کے آگے سر جھکانا بالکل درست ہے، نہ جھکانا کفر ہے۔ اگر آدم میں رب کا جلوہ نہیں تھا تو اس نے کیوں کہا تھا آدم کو سجدہ کرو؟ آدم میں رب کا جلوہ نہیں تھا تو اس نے کیوں کہا سارے ملائکہ کو فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ؟ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہنے لگا کہ میں نہیں کروں گا، انا خیر منہ، I am better than him۔
بس یہی اس کی جو چران تھی نا اس کو لے ڈوبی۔ توحید یہ ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ چیز جو ہے نا انہوں نے جان بوجھ کر کے کی ہے، کیونکہ یہ جہنمی روحیں ہیں۔ دیکھو بھائی، رزق کون دیتا ہے؟ آپ مجھے ایک دن کا ثبوت دے دیں کہ اس دن رزق آپ کو اللہ سے ملا۔ یہ رٹا ہوا ہے۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے دیکھی ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے، کیا ثبوت ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا ہے، بائبل اللہ نے اتارا ہے، کیا ثبوت ہے؟ مانتے آ رہے ہیں بچپن سے، ہم کو پڑھایا گیا یہ قرآن ہے اللہ نے اتارا ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے یہ اللہ نے اتارا ہے، یہ قرآن ہے یہ اللہ نے اتارا ہے، یہ بائبل ہے یہ اللہ نے اتاری ہے، یہ بائبل ہے، یہ زبور ہے یہ اللہ نے، یہ توریت ہے یہ اللہ نے اتاری ہے۔ ارے بھائی ہمارے پاس ثبوت کیا ہے کوئی عالم؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا وجود ثابت کرو۔ ابے پہلے قرآن کی حقانیت ثابت کر کے بتاؤ کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، کو ہے ثبوت؟ کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ثبوت؟ کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے علم الیقین سے ہے، جو سنا اس پہ بلیو کیا، صحیح سنا تو ٹھیک ہے، اور غلط سن لیا تو مارے گئے۔ تو بہتر کیا ہے؟ یقین کا درجہ بڑھاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھو پھر مانو، عین الیقین حق الیقین پر آؤ۔ جو آنکھوں سے دیکھا ہوگا وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اب آپ کا براہ راست مشاہدے سے تعلق اور ایمان ہو گیا۔ پہلے سنا تھا قرآن اللہ نے اتارا، ہم کو کیا پتا کس نے اتارا، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جوابات آپ کے قلب پر آ رہے ہیں نور سے چمکتے ہوئے، جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس کی روحانی نورانی تفسیر اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر آ رہی ہے، پھر آپ کہیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے، میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا نا بھائی۔ یہ کفر ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد نہ کہو، یا خواجہ یا غوث المدد نہ کہو، یا رسول اللہ مدد یہ نہ کہو۔ یہ جہالت ہے، بلکہ گستاخی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو کہ رسول اللہ کی مدد کرو۔ اچھا ہم کو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی مدد کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کنگلے ہو گئے ہیں بھائی۔ دیوبندی تو یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ سے مانگو ڈائریکٹ، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ امتی اپنے حبیب کی، اپنے نبی کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ تو کوئی لکھا ہوا۔ اب اچھا ہم کو حکم ہے کہ ہم رسول کی مدد کریں، چلو ہم نے کیا کیا، اپنا سارا کچھ لٹا دیا اور اب ہم سڑک پہ آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ چلو رسول اللہ سے کہیں کہ تھوڑی اب ہماری بھی مدد کر دو، ہم نے اتنی مدد کی آپ کی، اور وہ کہیں نہیں بھائی یہ تو شرک ہے۔ کیوں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وہابیوں کا، دیوبندیوں کا جو فلسفہ ہے یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے واقف نہیں ہے، دین سے۔ وہ جو میں نے کنگلے والی بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو قرضہ دو، قرض حسنہ۔ یار اب آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ تو قرآن میں کئی مقامات پر جو ہے وہ خود نہیں دے رہا رسول اللہ کو، کہہ رہا جی تم مدد کرو ان کی، اللہ کو قرض دو۔ لے قرآن میں لکھا ہے تم فقیر ہو ہم غنی ہیں، فقیروں سے غنی قرضہ مانگ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن میں لکھی ہیں، بات ساری سمجھنے کی ہے۔ اب وہ قرض حسنہ اللہ کو دو، اس کا مطلب کیا تھا عملی کہ رسول اللہ کو دو، لیکن یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کو دو۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ ہے کوئی بندہ جو کہے ہاں جی میں نے خود اللہ کے ہاتھ میں 500 پاؤنڈ دیے،
ہے کوئی ایسا بندہ؟ یا کوئی بنگلہ دیش میں ڈھونڈو جو کہے میں 1,00,000 ٹکا اللہ کے ہاتھ پہ رکھا ہوں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے اندر ہی رہ رہا ہوں میں. جو ان کی مدد کرے گا اس نے اللہ کی مدد کی ہے. جس نے ان کی مدد کی ہے اس نے اللہ کی مدد کی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی مدد کرو؟ بھائی خود ہی کرتے مدد، ہم کو کیوں کہہ رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے نا، لوکلی کہیں ملتا نہیں ہے لہٰذا لے کے آتے تھے. ان کے ہاتھ ہی مدد بھی بھیج دیتے تھے. 24,000 دفعہ جبریل علیہ السلام آئے حضور کے پاس. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے یہ عالم الاسباب ہے. یہاں وسیلے کے سبب کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اسی لیے اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اے مومنو، تقوی اختیار کرو، پاک ہو جاؤ، اور پاک ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. یہ اللہ کا حکم ہے. اس وسیلے کے ذریعے اللہ سے رابطہ جڑے گا. جب تک رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، وہ وسیلہ تھے. نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ اللہ نے پھر اس کا نیم البدل ولایت نکالی. مولا علی سے شروعات ہوئی. اب ولایت کے ذریعے تمہارا تعلق اللہ سے جڑے گا. سیدھی بات ہے اگر سمجھنا چاہے کوئی. لہذا عالم اسباب میں اللہ نے وسیلے کا نظام خود بنایا ہے. لہذا رسول اللہ کی مدد کے لیے امتیوں کو کہہ رہا ہے تم مدد کرو، ہم اس کا اجر تمہیں دیں گے. کیونکہ یہاں کا نظام اس نے وسیلے کا بنایا ہے، وہ خود بھی اس پہ عمل پیرا ہے. مومنوں کو کہہ رہے بھائی جاؤ. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو ان کے مسلمانوں کے پاس تو سامان ہی تھا لڑنے جھگڑنے کا. تو کہا کہ بھائی سب لا کے جو ہے سامان لے کر کے آئیں. تو کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا. تب تو جا کے لڑی. اللہ تعالیٰ جو ہے 20-25 گھوڑے بھیج دیتا جبریل کے ہاتھ، 100-150 تلواریں بھیج دیتا. ایک ہی تلوار ایسی بھیج دیتا جو اللہ کی طرف سے آئی ہو. ایک بندہ یوں کر کے چلائے سارے کافروں کو مار دے. عرش الہی کی تلوار ہے. اللہ اکبر. نہیں، یہیں کی تلواریں استعمال کرو. دین کو نصرت اور فتح دینی تھی. محمد رسول اللہ سے جنگیں کیوں کرواتا؟ حضور دعا مانگتے اے اللہ دین اسلام کو ترقی عطا فرما. خود بخود دین اسلام ترقی پذیر ہو جاتا. گردنیں کٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ جس طرح ہماری انجمن سرفروشان اسلام کے کنجر تھے جو صبح شام دعائیں مانگتے تھے اس مشن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور مشن نہیں کرتے تھے. گوہر شاہی کا عشق اس مشن سے ہے. گوہر شاہی کا پیشن یہ ہے کہ کوئی دل خالی نہ رہے. ہر دل پر سرکار گوہر شاہی کی انگشت مبارک اللہ نقش کر دے. ہر دل پر نقش کر دے اس میں ذات اللہ. یہ سرکار کا عشق ہے، یہ پیشن ہے سرکار کا. جیسے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی، جیسے ہم لوگوں کا ہے کہ میرا کرکٹ ہے، آپ کا بھی کچھ ہوگا، اخلاق صاحب کا چھینکنا ہے. پیشن ہے نا، اتنے پیشنیٹ طریقے سے چھینکتے ہیں تو پیشن ہی ہو گیا نا بھائی. جیسے امجد بھائی کا پیشن ہے کھانا بنانا، انوار بھائی کا پیشن ہے بیوقوف بنانا. یار لے لیا کر، کبھی کبھی تو ہم سچ بولتے ہیں.